اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے، انہیں ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں، یستفزہم من الارض، یہاں سے یہ بھاگے، جان بچا کر بھاگے نکلے۔ بہرحال اس علاقوں کو انہوں نے خالی کرانا، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول اسلام بول کیسے برداشت ہوگا؟ اور جس طریقے سے رشینز اب ان سربز کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں، یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شے دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے۔ ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا جو حدیث میں الملحمۃ العظمی جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران بھونیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہے یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو اسٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں۔ اب آ جائیے جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف، میمنہ دائیں بازو۔ یہ دائیں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا، ایران، افغانستان، ترکستان۔ ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام کا۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے، اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں، پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے۔ ایران، افغانستان، پاکستان، اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں۔ نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہے جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے، ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے۔ اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا۔ تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترہ بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے اس شمال میں واقع ہیں۔ یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک، جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد بھارت، ادھر چین، ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں، تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں، وہ ہے مائنورٹی، تعداد بھی نہیں ہے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں۔ تو گن لیجئے ایران، افغانستان، پاکستان، اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہیں، اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہیں۔ تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان،
یہ ایک بلاک ہے. ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر بھی. اس نقشے کو دن میں جب آئیے، اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا. اس میں انڈونیشیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک. اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ. مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے لیے ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے. ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ہوگا. ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق. وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ ابھی ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے، اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر 2 حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پہ نوٹ کر لیجیے. ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے. اللہ عطا فرمائے گے. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو خون اسماعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو. وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے. ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ. بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دہکے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں جو ان کی حکومت وہاں قائم کریں گی. اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ. یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے. وہ کیا کریں گے؟ یؤطئون للمہدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے، منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور ہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کریں گے. دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. رواہ الترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی. وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے. اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے. سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا. کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا. یروشلم نام نہیں رکھا ایلیا. عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم. اور نمبر 2 خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں وہ ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو یہ مشرقی وسطی کا مسلم بلاک، مشرقی ایشیا کا مسلم بلاک جو بتایا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خراسان ہے حضور کے زمانے کا. پورا افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے، افغانستان اور ایران کے اور ترکستان کے، یہ علاقہ حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا. ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اب بات کیوں سمجھیے کہ اس وقت کا جو بھی نقشہ سامنے موجود ہے اسے بھی دیکھ لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا آئینہ جو ہے اس میں جس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے.
متفق گردید روئے رائے بو علی بارائے من، بات تو ایک ہو گئی۔ اس پر جو مرکوز کیجئے اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے یہ ایک امیر کے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے؟ وہ سزا مل رہی ہے۔
بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بھڑکائے گا. ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں. اب پھر مروڑ اٹھتا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے. بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مذموم عزائم ہے پورے کرتے ہیں. لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں. وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا. باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک. یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا. جہاں میں گیا وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل. ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے. ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی. اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے. And Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول. تو کوئی ماڈل چاہیے ہمیں. بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی. اور اس وقت جو کچھ مستری صاحب کرتے پھر رہے وہاں پر، مجھے تو اقبال کے وہ شعر یاد آیا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. یہ جو بھی ابلیس کی جو بھی ہدایت تھی تو شاید وہی کچھ کر رہے ہوں کہ یہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے قیادت چھین کر، بہرحال اس میں جو بھی غلطیاں خامیاں کوتاہیاں خود ان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. سارا الزام شیطان پر نہ ڈالیے، ہمارے اپنے کرتوت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بعد مشرق میں چلیے. چین میں آپ کو بتا چکا ہوں، چین کے بارے میں البتہ چند اور حقائق میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں. نمبر 1، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایٹمک پاور ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اے ہارڈ نٹ ٹو کریک اینڈ اے ہیڈ ایک، ابھی تک وہ مسئلہ قائم ہے. نظام کے اعتبار سے وہاں صورت یہ بن گئی ہے جس کے بارے میں پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے بھی مکمل رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ لیے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب یہ 36 دن بن گئے، اور 36 چونکہ نیکی کا کم سے کم اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو 360 دن ہو گئے، سال کے دن پورے ہو گئے. تو گویا کہ اگر 30 دن اس کے 35 یا 36 روزے اگر سال میں ہو گئے تو گویا کہ پورے سال کے روزوں کے وہ ہم وزن ہو جائیں گے. نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے تھے. ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ 2-3-4 دن کے لیے ہی آ سکتا ہے، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا. جیسے کہ ایام معدودات حج میں منا میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے منا میں، 11ویں 12ویں یا زیادہ 13ویں. اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے. اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کے روزے. جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے. الجمعہ تو عید المسلمین، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے. البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جمعے کو بھی رکھے. یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں. باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ اس رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں،
وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا. 30 یہ 6 اور 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دیے پھر 360 ہو گئے. اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں. 13، 14، 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں. 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، تو راتیں روشن. تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے. ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف. یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف. حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. وہ بارش بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں. میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بلائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں. اغیب و ذلطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے. حران موجود ہوا معکم اینما کنتم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی. مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو. میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو. دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو مجھے. دعا میں کوئی خطرت نہیں. اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers. اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا. اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو. چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں. یہ سارے احکام ہے کہ یہ قرآن میں. قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے. اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے. اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے. اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو. جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت. اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری. پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے. میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی. تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے. چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے. میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں
तवक्कुल करे तो मुझ पर करे, मोहब्बत करे तो मुझसे, राजी रहे तो मेरी तकदीर पर राजी रहे। तवक्कुल हो, राजी बरदाए रब हो, इताअत हो, जब तक ये सारी चीजें अल्लाह के लिए ना हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असल में तो मोमिन वो होते हैं जो सबसे बढ़कर शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इस्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ए नबी से कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपने स्पाउसेस, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, और रिश्तेदार, और तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं, तुम्हारे वो कारोबार जिनका तुम्हें अंदेशा होता है कि कसाद बाजारी ना हो जाए, कहीं पर जो है रिसेशन ना आ जाए, और तुम्हारे वो मकान और महल्लात जो तुमने बनाए हैं, अगर ये 8 चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जंग करने से, जिहाद से, तो जाओ, दफा हो जाओ, बैठो वहां, यहां तक कि हम अपना फैसला सुना दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों को, ऐसे नाहंजारों को हिदायत नहीं देता। ये है कुरान आयत नंबर 24 सूरह तौबा। फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अब वो लफ्ज आ गया रुश्द। देखिए पहले आया था लअल्लकुम तत्तकून, रोजा, मुजर्रद रोजा तकवा पैदा कर देगा, ज़ब्त नफ्स, और ज़ब्त नफ्स भी वो जो हुक्म खुदाबंदी का ताबे है। ये रोजे की रियाजत है, रोजे की रियाजत का हासिल। रमजान के रोजे के साथ क़यामुल लैल का 2 गुना प्रोग्राम, दिन में रोजा, रात का क़याम खुराक के साथ। उसका पहला नतीजा क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि कुरान की अजमत मुनकशिफ हो जाए, कुरान की कदर कीमत से तुम आगाह हो जाओ, तुम्हें मालूम हो जाए कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने दी है। और आखिरी बात ये, जब तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी, अपने मालिक के साथ हम कलाम होगी। इसी का नाम दुआ है। दुआ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अद्दुआ उफ़ुल इबादा, ये इबादत का जौहर है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो असल इबादत है। ये दुआ ही तो हमें मैसर नहीं है। 17 रकअतें पढ़नी है हमने इशा की, लेकिन अल्लाह के साथ कोई लौक नहीं लगी। इधर की उधर की सोचें आ रही हैं। 17 रकअतें पढ़ी हो या 7 पढ़ी हो, 10 पढ़ी हो, आपको अजर मिलेगा, लेकिन आपको दुआ नसीब नहीं हुई। दुआ कब होती है? बकौल इकबाल, ये जो मेरे अंदर है फाइनाइट ईगो, अनाए सगीर, अना मैं, ये छोटी सी अना है। उस अनाए कबीर, इस अनाए कबीर के लिए सबसे बड़ी जो मजर आयत है कुरान मजीद में, वो सूरह ताहा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं हूं वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये है फाबुदनी वाकिमिस सलात अले ज़िक्री। ये अनाए कबीर है, इनफाइनाइट ईगो, अल्लाह अनल्लाह, द बिग अना, और ये छोटी सी अना है, अना मैं। जब ये अनाए सगीर अनाए कबीर के रूबरू आती है, हम कलाम हो, ये है दुआ। अगर ये जागी ही नहीं, बेदार हुई नहीं, हम कलाम हुई नहीं, तो दुआ तो हासिल नहीं हुई। मुख्य इबादत जो है, जौहर इबादत का हासिल नहीं हुआ। हाँ, एक शक्ल है इबादत की, मरासिम उबूदियत है, ये अशकाल है, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। एक शक्ल है, तुमने कर ली, अजर मिलेगा। आखिर वक्त निकाला है, आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, अजर से मेहनत का जो उजरत वो देगा, लाज़िमन इस पर भी देगा। लेकिन हकीकत सलात कोई और शय। इसीलिए कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अहले ईमान के लिए ये मेराज के दर्जे की शय है। मेराज में मुकालमा हुआ था। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर ने फरमाया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, किसने कहा? अल्लाह ने फरमाया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हुजूर ने फरमाया इस सलामती में मैं तमाम अल्लाह के नेक बंदों को शामिल कर रहा हूँ। सलामती मुझ पर भी हो और तमाम अल्लाह के नेक। ये मुकालमा है, मुखातबा है। जब तक ये मुकालमे और मुखातबे की शक्ल नहीं, अगर वो अनाए सगीर जागी ही नहीं, सोई हुई है, बेहोश है, पड़ी हुई है, सिसक रही है या मर चुकी है, रूह मर भी जाता है, जिस्म जिंदा है, रूह मर, जिस्म जान के साथ जिंदा है, हैवान इंसान जिंदा है, इंसान मर चुका। इसलिए कुरान कहता है नबी ये मुर्दा है, अमवातुन गैर अहया,
یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا ہے زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے اور کان کتے کے بھی ہے، بلی کے بھی ہے۔ کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا۔ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے۔ یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں ستاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں۔ وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست۔ فإنه نزله على قلبك، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ روح ہے محمدی پر۔ یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح ہے محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں، کامیاب، فائزون۔ اتموا الصیام الی اللیل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں، یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے۔ جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہے جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حما وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔
تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ. ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں. جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان. جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ. یہ تقویٰ کا تقاضا. اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود. تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی. اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے. اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی التخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا. البتہ احکام مختلف ہو گئے. جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے. وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو. تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچپن. کس چیز سے بچپن؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچپن، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچپن. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، آف اور یا. وقا، وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا. یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے. اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب
ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بات کروں گا. لیکن حیوان تو ہے، جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اس سے چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہے، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہے یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا. اسی کو اڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے اڈ اور لب سے تعبیر کیا. اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ 3 درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہی 3 لیولز ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، یہ 3 لیولز. اس نے کہا اڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوئسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو. 3 لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضا. اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام سے بھی بیمار بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے وہ پورا کرنا. یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے. حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لیں. یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا، اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس. یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوئے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا، اسلام میں نہیں. اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے،
اسے غذا کو ہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے. فرق صرف کیا ہے؟ حلال سے ہو حرام سے نہیں. اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے. فرق صرف کیا ہے؟ جائز راستے سے ہو حرام سے نہیں. اس کا نام ضبط نفس ہے. سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا. یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچلتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے. اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے. کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں. واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا. ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال. تمہارے نفس کا بھی تم پر، ان لنفسک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حق، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی ہے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا. ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے. حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً. آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر تقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا اور ہر روز روزہ رکھتا ہے. ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابے کے لیے. تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یہ تو صحیح ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لنفسك عليك وإن لزوجك عليك وإن لزورك عليك، تمہارے نفس کا بھی تم روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو. بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات. مہینے میں 3 روزے یہ ہے، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صاما من صامت دہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہے. ہیبٹ ہو گئی ہے یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس. یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا. ما صام من صامت دہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی. اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا. اگر وہ عادت ہی آپ نے بدلنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی. تو بہرحال اس اعتبار سے غور